علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ چادر کا مطلب یہ نہیں کہ عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ چادر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاتون کے پیروں میں زنجیریں ڈال دی جائیں۔ چادر کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کو تالوں کے اندر بند کر دیا جائے۔ نہیں، اسلام میں عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ اگر نہ ہوتی تو بی بی سیدہ مولا علی کو ناقفہ بٹھا کر ایک ایک صحابی کے گھر نہ جاتی۔ علی ولی اللہ کی تبلیغ کرنا ہو تو عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ اگر عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ ہوتی تو بی بی سیدہ دربار میں اپنا حق مانگنے نہ جاتی۔ دیکھیں، شہزادی دربار میں اپنا حق مانگنے گئی، شہزادی کو معلوم تھا کہ حق نہیں ملے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب معلوم تھا کہ حق نہیں ملے گا تو پھر گئی کیوں؟ بھئی آپ ہم سے نہ پوچھئے، آپ رحمت للعالمین سے پوچھئے، یا نبی اللہ کہ آپ کو نہیں معلوم کہ کاغذ اور قلم نہیں ملے گا؟ کہ معلوم ہے کہ یا نبی اللہ پھر کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہ دیکھو میں نے کاغذ اور قلم مانگا، میں نے کاغذ اور قلم کے لیے نہیں مانگا، میں نے کاغذ اور قلم مانگا، دو ہونٹ ہلے، ایک نجس زبان چلی، ایک منافق پہ نقاب ہو گیا تو میری شہزادی نے فدق کے لیے نہیں مانگا، میری شہزادی دربار میں آئی، مطالبہ فدق کیا، دو ہونٹ ہلے، ایک نجس زبان چلی، ایک منافق پہ نقاب ہو گیا۔ شہزادی نے دربار میں آنے کے بعد کہا کہ یہ فدق میرے بابا نے مجھے ہبہ کیا تھا۔ آواز آئی کہ نہ نبی کسی کا وارث ہوتا ہے، نہ نبی کسی کو وارث بناتا ہے۔ میری شہزادی نے کہا خاموش، میرا بابا کبھی قرآن کے خلاف نہیں جا سکتا۔ قرآن اعلان کر رہا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، سلیمان جناب داؤد کے وارث بنے۔ جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا نہ نبی کسی کا وارث ہوتا ہے، نہ نبی کسی کو وارث بناتا ہے۔ میری شہزادی نے قرآن کی آیت سنائی کہ جناب سلیمان جناب داؤد کے وارث بنے۔ ایک مرتبہ میری شہزادی نے منبر پر مخاطب کر کے کہا، اے منبر پر بیٹھے ہوئے شخص، اے ابو قحفہ کے بیٹے، تو اپنے باپ کے حق کا وارث بنے، اپنے باپ کے مال کا وارث بنے، میں اپنے باپ کے مال کے وارث نہ بنوں؟ یہ ایسے ممکن ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ اول نے کہا مسلمانوں کے، آپ گواہ پیش کیجیے۔ شہزادی نے ایک ہاتھ سے امام حسن کو پکڑا، ایک ہاتھ سے امام حسین کو پکڑا، دونوں شہزادوں کو لے کر آگے بڑھی۔ وہ کوئی ایسے ویسے گواہ نہیں ہے، میدان مباہلہ کے گواہ، ایسے گواہ کہ آسمان کی آنکھوں نے ایسے گواہ آج تک دیکھے ہی نہیں، زمین کے سینے میں ایسے گواہ آئے نہیں۔ امام حسن اور امام حسین ایسے گواہ کہ جن سے پہلے آنکھیں ہی نہ تھیں۔ خلیفہ نے کہا بچوں کی گواہی ماں کے حق میں کافی نہیں ہوتی۔ کہنے والا جملہ کہہ گیا فاطمہ کے خلاف، جملہ چلا گیا مریم کے خلاف، کہنے والا جملہ کہہ گیا فاطمہ کے خلاف، جملہ چلا گیا قرآن کے خلاف، جملہ چلا گیا مریم کے خلاف۔ ارے جب حسن اور حسین کی گواہی فاطمہ کے حق میں کافی نہیں ہوتی تو عیسیٰ کی گواہی مریم کے حق میں کیا کافی ہوتی؟ ارے جب حسن اور حسین کی گواہی فاطمہ کے حق میں کافی نہیں ہوتی تو عیسیٰ کی گواہی جسے نبوت اہل بیت کے صدقے میں ملی ہو کہ حق کافی ہوگی؟ مسلمانوں نے رسول کی بیٹی کے مقابلے میں بیٹیاں بنائی لیکن نوازوں کے مقابلے میں نوازے نہیں بنائے۔ میں کہوں گا اے مورخ، تو نے بیٹی کے مقابلے میں بیٹیاں تو تم لے آئے لیکن نوازوں کے مقابلے میں نوازے نہیں لے کر آئے۔ عجب نہیں وہ مورخ اپنی قبر کے جہنم سے آواز دے گا کہ میں چاہتا تو تھا کہ نوازوں کے مقابلے میں نوازے بھی بناؤں، میں نوازوں کے مقابلے میں نوازے تو بنا دیتا لیکن رسول کو ناکا کون بناتا، رضوان کو دردی کون بناتا؟ علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔